السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدر محترم اور میرے پیارے دوست اور بزرگ، آج میں چند باتیں سورۃ الاخلاص کے تعلق سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ساجھا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم دیا اور مہربانی کہ ہمیں اسلام جیسا دین دیا، قرآن جیسا بانی دیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا امتی بنایا۔ آج جو سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورہ ہے جو قرآن مجید کا 1/3 انگ ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور 112 نمبر سورہ ہے۔ اخلاص شبد کا ارتھ ہے شدھ، پیور، اور اس سورہ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت نازل کیا جس وقت مکہ کے مشرکوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو کہ تمہارا رب اللہ کون ہے، وہ کس ونش کے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ الاخلاص جو 112 نمبر سورہ ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مکہ کے مشرکوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ از اونلی ون، not a second, without a second۔ اللہ الصمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ اللہ ایک ایسا ذات ہے جو بے نیاز ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہی begets not nor was he begotten، نہ وہ کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم لیا۔ اس کا مطلب نہ ہی اس کا کوئی پتر ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ابا اماں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے سورہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ شخص مجھے گالی دیتا ہے کہ جب کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا پتر، اپنا بیٹا ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ایسا ہے، there is nothing like to him، اس کا مطلب اللہ ایک ایسا ہے جو کسی کے ساتھ تلنا
لائق نہیں ہے، تلنا کے لائق نہیں ہے، نہ ہی اس کے نام کے صفت میں، نہ ہی اس کے گون کے صفت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ تلنا کے لائق نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک ٹو ہم، ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا پریچے سورۃ الاخلاص میں دیا ہے. دوسری بات، اس سورت کو، سورۃ الاخلاص کو قرآن کا 1/3 انش کہا گیا ہے. اس کے پیچھے جو کارن ہے جس کا ذکر آیا ہے صحیح المسلم حدیث نمبر 1886، جس میں راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہا، اے میرے صحابیوں، آج میں آپ لوگوں کو قرآن کا 1/3 انش تلاوت کر کے سناؤں گا، پڑھ کر کے سناؤں گا. تب صحابی بیٹھ گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو، سورۃ الاخلاص کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت کرنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے، چلے گئے. صحابیوں، سب صحابہ وہاں بیٹھے رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ہم آج تم لوگوں کو 1/3 انش قرآن کا پاٹھ کر کے سناؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سورہ پڑھ کے چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا کہ قرآن کا 1/3 انش تلاوت کر کے سناؤں گا، لیکن اب ایک چھوٹا سورہ تلاوت کر کے چلے گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ یہی قرآن کا 1/3 انش ہے، یہی قرآن کا 1/3 انش ہے. کوئی شخص اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سورت کو، سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو انشاءاللہ العزیز اللہ دے گا. دوسرا پوائنٹ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس بات کا ارشاد کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کیے کہ اے صحابہ کرام، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے، کوئی ایک ایسا ہے جو ایک رات میں قرآن کا 1/3 انش، قرآن کا 1/3 انش، قرآن کا جو 30 پارہ میں سے 10 پارہ سنا سکتا ہے، ایسا کوئی شخص ہے؟ تب صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ قرآن کا 1/3 انش تلاوت کر کے سنا سکے. ایسا کوئی نہیں ہے ہم لوگوں میں سے کہ آپ کے سامنے قرآن کا 1/3 انش ایک رات میں سنا سکے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اور کہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی ہے قرآن کا 1/3 انش، یہی ہے قرآن کا 1/3 انش. کوئی شخص اگر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا کھلے ذہن سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوشی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. تیسرا پوائنٹ جس کا ذکر آتا ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3220، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک شخص سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھ رہا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجبت. تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عجبت کیوں کہے؟ اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے لیے عجیب ہو گیا، اس کے لیے کمپلسری ہو گیا، اس کے لیے فرض ہو گیا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرض ہو گیا، کیا عجیب ہو گیا، کیا کمپلسری ہو گیا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجبت الجنہ، اس کے لیے جنت عجیب ہو گیا، اس کے لیے جنت عجیب ہو گیا. اب ذرا اس بات کی طرف غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چھوٹا سورہ پڑھنے کے ناطے اگر کوئی شخص اس سورہ کو کھلے ذہن سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو 1/3 انگس کے ساتھ ساتھ یہی سورہ اس کا جنت جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے یہ سورہ اخلاص کو بار بار پڑھنے کے لیے اس کے لیے جنت عجیب ہو گیا، اس کے لیے جنت کمپلسری ہو گیا، اس کے لیے جنت پریہرج ہو گیا ذرا اس بات کی طرف غور کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ کچھ صحابی ایک سفر میں گئے، اب جب گئے تو اس میں ایک نظارہ دیکھا کہ اس میں ظہر عصر کے نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے۔ تب جب ایک کارنامہ صحابہ کرام نے دیکھا، تب اس دیکھنے کے بعد جب لوٹ کے آئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتھن کو اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک نیا چیز دیکھے، آج ایک نیا کارنامہ دیکھے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کارنامہ دیکھا؟ تب کہا کہ کچھ صحابیوں کو دیکھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے ایسا کیوں کیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الاخلاص کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ کو پڑھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، اس سورہ میں میرا محبت ہے، اس سورہ کو مجھے پسند ہے۔ تب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، اگر تم اس سورت سے اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تمہارا لگاؤ ہے، تو تم یہ گواہ رہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم سے پریم کرتا ہے، تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو گیا۔ ذرا اس بات کی اور غور کریں میرے پیارے دوستوں اور بزرگ، سورۃ الاخلاص ایک چھوٹا سورہ پڑھنے کے ناطے، ایک چھوٹا سورہ تلاوت کرنے کے لیے ایک جگہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا، تو کیا میرا اور آپ کا فرض یہ نہیں بنتا کہ سورۃ الاخلاص کو بار بار پڑھیں، جہاں بھی رہے اس کو اپنے لفظ میں پڑھیں، اور پڑھنے کے طور پر آپ کا مین ادیش ہوگا، مین جو کارن ہوگا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوشی کرنے کے لیے۔ اگر اس نیت سے اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ تو میں آپ سبھی سے انورودھ کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں کہ اس سورت کو اب بار بار پڑھیں، اس سورت کو بار بار پڑھیں، اور پھر پڑھنے کا مین ادیش، مین جو کارن ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوشی کرنے کے لیے، اگر اس ادیش سے آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے 10 پارہ سورہ پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اگر 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 پارہ سورہ پڑھنے کا، 20 پارہ قرآن پڑھنے کا آپ کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کھلے ذہن سے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3 مرتبہ اس سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میں اسی بات سے میں اپنا باتوں کو برام دیتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، مجھے حق بات بولنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ سبھی سے انورودھ کرتا ہوں، اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔